اسی کے ساتھ میں اپنے آپس کے تعلقات میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو زندہ کرنا. یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہے. ہر ایک انسان کے ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، چاچا چاچی ہے، نانا نانی ہے. یہ ساری رشتہ داریاں ہیں. کوئی سیٹ ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی رعیت ہے. یہ سارے تعلقات ہیں، اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہے. کہ حقوق کی ادائیگی ہماری زندگی میں آ جائے. ہر ایک مسلمان سے محبت کرنا آ جائے. حدیث میں آتا ہے تم میں کیا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ ایمان والوں کی محبت دے دی. اس لیے ہر ایمان والے سے محبت کرنا، ہر ایک مسلمان کے حق کو پہچاننا، اور پہچان کر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک بنایا اور نیک بنایا. ساری جاہلیت کی رگوں کو آپ نے کاٹ دیا. فرمایا وطن کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا زبان کوئی مسئلہ نہیں ہے، رنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قومیت کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت کو ایمان کی بنیاد پر جمع فرما کر یہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے اپنے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرمایا ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. کہ جسم کے سارے اعضاء، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. فرمایا اس سے ایمان والوں کی مثال ہے. کوئی ایمان والا کبھی اپنے بھائی کی برائی کو نہیں چاہ سکتا. جیسے آدمی کا کوئی عزم دوسرے عزم کی برائی کو نہیں سوچ سکتا. کبھی پیر یہ نہیں کہے گا کہ میں جسم کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، کبھی زبان یہ نہیں کہے گی کہ میں جسم کے لیے کیوں کام کروں. ہر عضو اپنے لیے کم کام کرتا ہے، پورے جسم کے لیے زیادہ کام کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تشبیہ دیا کہ ایمان والوں کی مثال ایمان ایک جسم کے مانند ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری آپس کی معاشرت انصاف پر آئے، احسان پر آئے، ایثار پر آئے، سادگی پر آئے، حیا پر آئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے امت ایک اور نیک بن جاتی ہے. جب امت ایک اور نیک بن جائے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے. اجتماعیت اس امت کا سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کا. جب ایک بن جائیں گے تو اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں گے، اور جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوستو اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا، ورنہ قیامت کے دن آدمی مفلس وہ ہوگا کہ لوگوں بہت سارے اعمال کر کے جائے گا، لیکن حق والے حق لے کر کے حق کے بدلے میں نیکیاں لے کر جائیں گے، اور یہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. پر یہ امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے. اس لیے آپ نے معاشرت کے لائن کے حقوق بتلائے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا تاکہ پوری امت ایک اور نیک بنے، آپس کے انتشار اور خلفشار ختم ہو. اسی کے ساتھ میرے